السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 43۔ ولا جنوبا، اور نہ تم نماز کے قریب آؤ اس حال میں کہ تم جنبی ہو، الا مگر عابری، تم عبور کرنے والے ہو، سبیل راستے کو، حتیٰ یہاں تک کہ تغتسلوا، تم غسل کر لو۔ ولا جنبا الا عابری سبیل حتیٰ تغتسلوا، اور نہ تم مسجد کے قریب آؤ اس حال میں کہ تم جنبی ہو، مگر یہ کہ تم رستے کو عبور کرنے والے ہو یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ اس آیت مبارکہ میں جو کل کے درس میں گزری، الصلاۃ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ آؤ، یہاں پر الصلاۃ سے مراد کیا ہے؟ اہل علم نے دو مرادیں لی ہیں۔ ایک اس سے مراد تو نماز ہے کہ جنابت کی حالت میں نماز کے قریب نہ ہو۔ دوسرا اس سے مراد یہ ہے کہ مسجد لا تقربوا الصلاۃ، یعنی تم نماز کی جگہوں کے قریب نہ ہو۔ نماز کے قریب آنا تو دور کی بات، نماز کی جگہوں کے بھی قریب نہ ہو نشے کی حالت۔ اور خاص طور پر جو آگے تعلق ہے نا، ولا جنوبا، اور نہ تم، اگر الصلاۃ سے مراد صرف نماز مانا کریں تو پھر اصل مقصد حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ آگے فرمایا الا عابری سبیل۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ الصلاۃ سے مراد مسجد ہے۔ پھر معنی یہ بنتا ہے کہ ولا جنوبا، اور جب تم جنبی ہو تو تب بھی تم نے مسجد کے قریب نہیں آنا۔ ظاہر ہے جب مسجد کے قریب نہیں آنا تو نماز بھی نہیں پڑھنا، کیونکہ جس بندے کو مسجد کے قریب آنے سے روک دیا گیا نماز سے تو وہ خود بخود رک گیا، لیکن جس کو خالی نماز سے روکا گیا ہے ظاہر ہے اس میں اور بھی کئی احتمالات موجود ہیں، لیکن جب یہ کہہ دیا کہ مسجد کے قریب بھی نہیں آؤ تو اس میں واضح طور پر نماز سے دور رہنے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تو یہاں سے معنی یہ بنا کہ جب تم جنابت کی حالت میں ہو تو تم نے مسجد کے قریب نہیں آنا۔ یہ تقریباً تمام اہل علم کے درمیان اتفاقی مسئلہ ہے کہ جنبی آدمی مسجد میں ٹھہر نہیں سکتا۔ ہاں اس میں اختلاف ہے۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ وضو کر لے جنابت کے بعد اور اپنے سے جنابت کے آثار ختم کر دے، اس جگہ کو بھی دھو لے اور وضو کر لے، وہ مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا موقف ہے، اور اس سلسلے میں وہ بعض صحابہ کرام کے آثار پیش کرتے ہیں، جو ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی ان کو ذکر کیا اور ان کی سند کو بھی ٹھیک کہا ہے۔ البتہ باقی ائمہ جو ہیں دیگر اہل علم وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جنبی جب تک غسل نہیں کر لیتا، کیونکہ اللہ نے فرمایا حتیٰ تغتسلوا، اللہ نے اس کی جو حد بیان کی ہے وہ غسل کی ہے۔ جب تک غسل نہیں ہو جاتا اس وقت تک جنبی مسجد میں نہیں بیٹھ سکتا، ہاں گزر سکتا ہے مسجد سے، جس طرح کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام کے دروازے مسجد کی طرف کھلا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب دروازے بند کروا دیے سوائے ابو بکر کے دروازے کے، بخاری کی روایت ہے۔ اور جہاں پر یہ آتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کا دروازہ بھی باقی رکھا، وہ روایت ضعیف ہے۔ سب کے دروازے بند کروا دیے تھے، صرف اور صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بند نہیں کروایا تھا۔ اس میں صریح اشارہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امر کی طرف کہ میرے بعد خلافت ابو بکر کو ملے گی، کیونکہ اس کو بار بار مسجد میں آنا پڑے گا، کیونکہ خلیفہ اس کو بار بار مسجد میں آنا پڑتا ہے، اس لیے اس کو یہ سہولت دی کہ وہ اپنا دروازہ مسجد کی طرف کھلا رکھے۔ اس اعتبار سے معنی یہ بنا کہ جب تم جنابت کی حالت میں ہو تم نے مسجد کے قریب نہیں آنا۔ ہاں اگر مسجد میں سوئے ہو تو اٹھ کے جلدی سے باہر چلے جائیں۔ الا عابری سبیل، اگر مسجد تمہارا رستہ ہے، یہاں سے گزر کر تم باہر جاتے ہو تو پھر تمہیں اتنی اجازت ہے کہ تم گزر سکتے ہو۔ وہ بھی اہل علم نے شرط لگائی ہے کہ مسجد میں کوئی سی قسم کی گندگی نہ گرے۔ اگر مسجد میں کسی گندگی کے گرنے کا خدشہ ہے تو پھر گزرنے پر بھی پابندی ہے، جب تک تم اپنے آپ کو اتنا صاف نہیں کر لیتے کہ گندگی مسجد میں نہ گرے۔ یہ تو ہے جنبی کا حکم۔ جنبی جب تک غسل نہیں کر لیتا وہ مسجد نہیں آ سکتا۔ اب مسئلہ یہ ہے جو حیض
اور نفاس والی عورتیں ہوتی ہیں، کیا وہ مسجد میں آ سکتی ہیں؟ یہ مسئلہ اہل علم کے درمیان اختلافی ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ حیض والی عورت، نفاس والی عورت جب اپنے آپ کو اچھی طرح وہ محفوظ کر لے، یقین ہو جائے کہ مسجد میں کسی قسم کی گندگی نہیں گرے گی، تو وہ ضرورت کے تحت مثلا علم کے لیے مسجد کے اندر کوئی علم کا حلقہ لگتا ہے، وہ علم لینے کے لیے آتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ جائز ہے۔ یہ موقع بہت سارے اہل علم کا ہے، حتیٰ کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا تھا۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ ایک خاتون ہے، اس نے آخری طواف وداع کرنا ہے، اب سارا قافلہ اس کا جانے کو تیار ہے، اس کو ایام شروع ہو چکے ہیں، وہ عورت کیا کرے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ وہ لنگوٹ کسے، اچھی طرح اپنے آپ کو باندھے اور اسی حالت کے اندر ہی جا کے وہ طواف کرے۔ حالانکہ دوسری حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، افعلی ما یفعل الحاج غیر اللہ تطوفی۔ جب ان کو ایام شروع ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا جو حاجی کرے وہ سارے کام تم بھی کرو، لیکن اتنا کرنا کہ طواف نہ کرنا بیت اللہ۔ وہ اس کی توجیہ کچھ اور بیان کرتے ہیں، یعنی خلاصہ بات کا یہ نکلا، حیض والی عورت اور نفاس والی عورت یہ مسجد آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی؟ دو موقف ہیں اہل علم کے۔ ایک اہل علم کی جماعت یہ کہتی ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لے تو وہ مسجد آ سکتی ہے، اور یہ دلیل کے طور پر اس روایت کو بھی پیش کرتے ہیں کہ آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا تھا، ناولینی الخمرہ، مجھے چٹائی پکڑاؤ، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں حیض میں ہوں۔ آپ نے فرمایا ان حیضتک لیست فی یدک، تیرا حیض تیرے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جب ہاتھ میں نہیں تو پاؤں میں کیسے چلا گیا؟ وہ ایک معنوی چیز ہے، اس لیے مسجد میں عورت جا سکتی ہے۔ جبکہ اس کے برعکس جمہور اہل علم یہ کہتے ہیں حیض اور نفاس کی حالت میں عورت مسجد میں نہیں جا سکتی۔ واللہ عالم بالصواب۔ مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے، درست ہے تو اللہ کی طرف سے، غلطی ہے تو اللہ اصلاح فرمائے۔ اگر تو عورت کا مسجد میں آنا کوئی مجبوری ہو، مثال کے طور پہ وہ علم کی کلاس کے لیے آتی ہے، طالبہ ہے، اس کی مجبوری ہے مسجد میں آنا، تو اس میں اس کو جواز دیا جا سکتا ہے۔ البتہ اگر وہ کہتی ہے کہ میں نمازیوں کے ساتھ جاؤں، ظاہر نماز تو اس کے اوپر ہے ہی نہیں، ویسے ہی مسجد میں آنا، ویسے مسجد میں آ کے بیٹھ جانا، یہ درست نہیں ہے۔ اگر کوئی ضرورت ہے، مجبوری ہے اس کی کہ وہ علم لینے آتی ہے، اس کے سوا مسجد میں اور کیا ہو سکتا ہے، تو اس صورت کے اندر وہ مسجد میں آ سکتی ہے۔ جس طرح کہ اب بھی اہل علم کے حلقے لگتے ہیں اور بعض ایسی طالبات ہوتی ہیں وہ آتی ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ وگرنہ جمہور اہل علم کا موقف یہی ہے کہ عورت بالکل نہیں آ سکتی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ تفصیل جو ہے یہ انشاءاللہ بہتر ہے۔ اگر تو سخت ضرورت ہے علمی تو وہ آ سکتی ہے، اگر یہ نہیں ہے، ویسے ہی مسجد میں آ کے بیٹھ جانا، ویسے ہی جو ہے نا اس کام کے لیے پھر وہ نہ آئے مسجد کی۔ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، اور نہ اس حالت کے اندر تم مسجد کے قریب آؤ کہ جب تم جنبی ہو، یہاں تک کہ ہاں مگر یہ کہ تم رستہ کراس کرنے والے ہو، پھر تمہارے لیے جائز ہے مسجد کے قریب آنا۔ اور کب تک تمہارے اوپر پابندی ہے؟ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے تیمم کے احکام بیان کیے کہ تیمم کن کن صورتوں کے اندر ہے۔ اس پر گفتگو انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔